नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सही बुखारी हदीस नंबर 5। قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة إلى آخره۔ پیارے بیٹو، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 6 بار لائے ہیں۔ لکھ لیں، سب سے پہلے حدیث نمبر 5، پھر حدیث نمبر 4927، اسی طرح 4928، 4929، یعنی 3 جگہ اکٹھا اس روایت کو لائے ہیں۔ 5044 اور 7524۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1005، مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 3191۔ پہلے ہم اس مبارک حدیث کی اسانید پر کچھ بحث کرتے ہیں۔ بیٹا فتح الباری جلد نمبر 1 بھی لے آؤ اور کتب 6 مکمل بھی لے آؤ۔ اس حدیث کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرنے والے 2 راوی ہیں۔ عطا بن ابی صائب اور سعید بن جبیر۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث سعید بن جبیر سے مروی ہے، اور سعید بن جبیر سے بیان کرنے والے اس حدیث کے مرکزی راوی کا نام ہے موسیٰ بن ابی عائشہ۔ موسیٰ بن ابی عائشہ۔ تمام اسانید موسیٰ بن ابی عائشہ پر جمع ہو رہی ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے سب سے پہلے حدیث نمبر 5 پڑھی ہے، اس کی سند اس طرح ہے۔ موسیٰ بن ابی عائشہ سے بیان کرنے والے ابو عوانہ ہیں، ابو عوانہ سے بیان کرنے والے موسیٰ بن اسماعیل ہیں، اور موسیٰ بن اسماعیل سے بیان کرنے والے امام بخاری ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں امام حمیدی سے، اور امام حمیدی بیان کرتے ہیں امام سفیان بن عیینہ سے، امام سفیان بن عیینہ کرتے ہیں موسیٰ بن ابی عائشہ سے، آگے سند وہی ہے۔ یہ حدیث بخاری کی 4927 ہے، 4927 ہے۔ یہاں یہ بات بطور فائدہ لکھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب یہ
سند لائے ہیں 4927. اس کی سند میں موسیٰ بن ابی عائشہ کا نام لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ سِكَةً. کیا مطلب؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے موسیٰ بن ابی عائشہ کی توثیق صحیح بخاری کی سند کے درمیان میں ہی بیان کر دی. لمبی تفصیلات کا خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جرح و تعدیل کی اقوال، کون سا راوی ثقہ ہے کون سا ضعیف ہے، ان کا سب سے بڑا مرجع کتب جرح و تعدیل ہیں. کتب جرح و تعدیل کے بعد ایک بہت بڑا مرجع، سینکڑوں اقوال ہمیں ملتے ہیں کتب حدیث کے اندر. کتب حدیث کی سندوں کے اندر ہی محدثین نے راویوں پر بہت زیادہ ثقہ یا ضعیف ہونے کے حکم لگائے ہیں. ابھی ایک تو یہی مثال آپ کے سامنے آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4927. اب کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں تو صحیح بخاری میں اور بھی کئی ایک مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی منہج اپنایا ہے کہ سند کے درمیان میں ہی راوی پر حکم لگا دیتے ہیں. حکم اور بھی بہت زیادہ مقامات صحیح بخاری میں ہیں. ابو داؤد لے لیں، سنن ترمذی لے لیں، کتب ستہ میں اس طرح کے بہت زیادہ مقامات موجود ہیں. سند کے اندر ہی راوی کی توثیق یا تضعیف کا حکم محدث لگا دیتا ہے. صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، معاجم طبرانی رحمہ اللہ کی معاجم ثلاثہ، یا کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کی سندوں کے درمیان محدثین حکم لگا دیے ہیں. یہ بھی بہت بڑا اہم مرجع ہے. اس پر مستند اب تک کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا کہ کسی نے کوشش کی ہو کہ جو کتب حدیث کی سندوں کے درمیان راویوں پر ثقہ یا ضعیف کا مجہول کا حکم لگا ہوا ہے ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے باحوالہ جمع کر دیا گیا ہو. ہاں جزوی طور پر بعض کام ہوئے ہیں، جزوی طور پر. ایسا ایک ہمارے فاضل دوست ہیں فضیلۃ الشیخ ابو انس طیبی صاحب، بیچارے بیمار ہیں مسلسل، شکر گڑھ سائڈ کے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. کچھ انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ میں نے کام کیے ہیں. میں نے کہا بھی ہمیں کام دے دیں، ہم نے بھی کافی کام اس طرح کیا ہے تو آپ کا ذکر خیر کر کے ہم وہ سارا مرتب کر دیں گے. تو انہوں نے بہرحال وعدہ کیا، پھر ان کا ذہن نہ بنا، پھر نہ ہمیں دیا، کوئی بات نہیں. تو اس کام کو بھی ہم ایک مسودہ کی شکل میں مکمل کر رہے ہیں. سمجھا گی نا میری بات؟ یعنی کتب حدیث کی سندوں کے درمیان میں جو حکم ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے راوی پر حکم لگایا ہے وَكَانَ سِكَةً، تو اس طرح توثیق اور تضعیف کے بہت زیادہ اقوال ہمیں ملتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے جمع کرنے ہیں. یہاں پر بطور فائدہ ایک دوسری بات بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کتب جرح و تعدیل، وہ کتب جرح و تعدیل جو متقدمین نے لکھی ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر ہر بات کو باسند بیان کرنے کی کوشش کی ہے، پورا اہتمام کیا ہے. تو وہ بھی بس اوقات سند کے اندر راوی کا نام لے کر آگے الحافظ یا المحدث یا الثقہ یا الضعیف کا حکم لگا دیتے ہیں. تو کتب جرح و تعدیل میں راویوں کے بارے میں جو باسند اقوال بیان ہوئے ہیں یا جو احادیث بیان کی گئی ہیں، ان میں بھی ان کی سندوں کے مابین بھی بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہے. اس پر بھی ابھی تک کام نہیں ہوگا، وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے شاگردوں سے کروائیں گے.
اچھا بیٹو، تو یہاں سے یہ بھی آپ کو فائدہ ملا کہ ایک حدیث کی سندوں کو جمع کرنے سے ہمیں بڑے بڑے نادر فوائد ملتے ہیں۔ اچھا، اب اسی حدیث کی سند امام بخاری 5 نمبر میں بیان کی ہے، لیکن 5 نمبر میں موسیٰ بن نبی عائشہ پر حکم لگایا نہیں لگایا؟ ہاں، 4927 جب بیان کی ہے وہاں حکم بھی لگا دیا ہے، نقل کر دیا ہے۔ اس کا ظاہری بات ہے، یہ ہمیں چیز معلوم ہو رہی ہے کہ ایک ہی سند کے تمام فوائد کو جمع کرنا چاہتے ہیں آپ، ایک ہی حل ہے کہ آپ اس حدیث کی تمام سندوں کو جمع کریں، احاطہ کریں، انشاءاللہ بڑے زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 5 کو ایک اور سند سے بھی بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں قطبہ بن سعید سے، وہ جریر سے، جریر موسیٰ بن نبی عائشہ سے، اور آگے سند وہی ہے۔ اس سند کے ساتھ امام بخاری 3 حدیثیں لائے ہیں۔ حدیث نمبر 4929، حدیث نمبر 5044 اور حدیث نمبر 7524، یعنی ایک ہی سند سے بس اوقات امام بخاری بار بار اسی سند کو آگے بیان کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور جگہ ایک اور سند سے اس روایت کو لائے ہیں۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ سے، وہ اسرائیل سے، اور اسرائیل موسیٰ بن نبی عائشہ سے، آگے سند وہی ہے۔ یہ حدیث نمبر بخاری کا 4928 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اور بھی کتب ہیں صحیح بخاری کے علاوہ، جب بھی ہم نے سند کا دراسہ کرنا ہے یا متن کا دراسہ کرنا ہے تو صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی جو امام بخاری کی کتب ہیں وہ بھی دیکھنی ہے۔ جب ہم نے خلق و فعل العباد دیکھی، صفحہ نمبر 83 ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 5 بخاری والی اسی سند سے اپنی کتاب خلق و فعل العباد میں بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ وہی سند ہے موسیٰ بن اسماعیل سے، وہ بوانا سے، وہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے، لگی سمجھو؟ ایک اور بات، امام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1005 میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم اس کو بیان کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ سے اور اسحاق بن ابراہیم سے، سمجھ، اپنے دو استادوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں جریر سے، یہ دونوں بیان کرتے ہیں جریر سے، اور جریر بیان کرتے ہیں موسیٰ بن ابی عائشہ سے۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ جنہوں نے مستخرج لکھی ہے صحیح مسلم پر، وہ اس حدیث کو لائے ہیں مستخرج ابی عوانہ حدیث نمبر 3785۔ ابو عوانہ بیان کرتے ہیں اپنے استاد یونس بن حبیب سے، اور یونس بن حبیب بیان کرتے ہیں امام ابو داود سے، اور امام ابو داود بیان کرتے ہیں امام ابو عوانہ سے، وہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے، وہ آگے سند وہی ہے۔ اسی طرح امام ابو عوانہ ایک دوسری سند سے بھی اس روایت کو لائے ہیں، حدیث نمبر 3786 ہے، ابو عوانہ ابن سالم سے، وہ عفان سے، عفان ابو عوانہ سے، وہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے۔ سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو قتیبہ بن سعید سے بیان کرتے ہیں، وہ جریر سے، جریر موسیٰ بن ابی عائشہ سے۔ سنن نسائی کا حدیث نمبر 935 ہے، 935 ہے۔
اس طرح امام بخاری کی سند ہم سے رہے گی حدیث نمبر 7524 قتیبہ بن سعید سے، وہ ابو عوانہ سے، وہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے، آگے سند وہی ہے 7524۔ یہ اختصار کے پیش نظر اہم کتب حدیث کی چند ایک سندوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے اس طرح کرنے کا؟ تاکہ طلبہ کو طریقہ آ جائے کہ حدیث کی سندوں کو جمع کیسے کرنا ہے۔ بیٹا منہۃ الباری بھی لاؤ، پہلی جلد۔ یہ بات نوٹ کریں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بارہا کہا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہر حدیث کے شرح سے سب سے پہلے سند پر مختصر بحث کرتے ہیں، راویوں پر اختصار کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ بیٹا حدیث نمبر 5 نکالو، لکھیں بیٹو۔ موسیٰ بن ابی اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل جو پہلے راوی ہیں حدیث نمبر 5 کے، ان کی کنیت ہے ابو سلمہ التبوذکی۔ موسیٰ بن اسماعیل جو پہلے راوی ہیں ان کی کنیت ہے ابو سلمہ التبوذکی، وکان من حفاظ المصریین، مصر کے حفاظ میں سے تھے۔ آگے راوی ہیں ابو عوانہ، ان کا نام تھا وضاح بن عبداللہ الیشکری، وضاح بن عبداللہ، لکھ لیں واضح الف ہا۔ ایک ہے امام ابو عوانہ جو مشہور امام ہے، بھی ہم نے لکھوایا ہے نا، وہ امام مسلم کے شاگرد ہیں، اور یہ ابو عوانہ یہ اور ہیں وضاح بن عبداللہ الیشکری۔ لکھ لیا؟ اچھا جی، باقی راوی سارے معروف ہیں۔ سند کے حوالہ سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اس موقع پہ تو ابن عباس نے یہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے اسی موقع میں یہ نہیں سنی۔ ہاں اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، دو جواب ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود بعد میں کسی موقع پہ صحابہ کو بیان کیا، وہی واقعہ جب وہی شروع ہوئی تھی تو میں کس طرح حدیث کو وہی کو یاد کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ ابن عباس نے اس وقت سن لیا، اس وقت بعد میں سن لیا، پھر بیان کر دیا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ ابن عباس نے اس سارے واقعہ کو جو حدیث نمبر 5 میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ صحابہ سے سنا اور پھر انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ آگے سمجھو؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات زیادہ درست ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمایا اس واقعے کو، بعد میں دوبارہ بیان کر دیا تو ابن عباس نے وہ خود سن لیا، یہی بات زیادہ درست ہے۔ والاول هو الصواب، پہلی بات ہی زیادہ درست ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا وہی کو یاد کرنے والا نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو مکہ میں شروع والا واقعہ ہے، اور ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہو گئی، یعنی وحی کے شروع میں ابن عباس پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس کے دو توجیہ ہیں، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ پہلے راوی تھے نا، دوسرے یعنی
موسیٰ بن نبی اسماعیل، ہم نے بولا ان کی کنیت تھی ابو سلمہ تبوذکی۔ تبوذکی کیوں کہا گیا ہے؟ تبوذک ایک شہر ہے، تبوذک ایک شہر ہے، انہوں نے وہاں مکان خریدا تھا، یا تبوذک شہر کے لوگ اس کے مکان میں رہتے تھے، اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے تبوذکی۔ بعد نے کہا ہے کہ تبوذک سے مراد جگر ہے، جگر ہے، جیسے گوشت بیچنے والے جگر وغیرہ الگ بیچتے ہیں، یہ بھی یہ کام کرتے ہوں گے، اس لیے انہیں تبوذکی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے حافظ اور سکہ تھے۔ رجب 223 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے۔ ابو عوانہ وزار بن عبداللہ یشکری، یہ یزید بن عطار واسطی یا عطا کا غلام تھا، اس نے اپنے والد کی خدمت کے لیے خریدا تھا تاکہ والد کی کتابیں اور قلمدان اٹھائے۔ اللہ اکبر، باپ کی معاونت کرے۔ اس کا حافظہ اچھا تھا، عالم کے ساتھ رہنے سے حافظ حدیث بن گیا۔ سبحان اللہ، خریدا تو تھا کہ میرے باپ کی معاونت کرے گا، ایک محدث کے ساتھ رہنے سے یہ بھی محدث بن گیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال موسیٰ بن نبی عائشہ مرکزی راوی، یہ مخزومی تھے، لکھ لیں مخزومی تھے۔ ان کے باپ ابو عائشہ، وہ ابو عائشہ کے ہی نام سے مشہور تھے، ان کا اصل نام کیا تھا یہ معلوم ہو سکا؟ نہیں، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ بھی سکہ راوی تھے، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، ابن معین، ابن حبان وغیرہ سب نے سکہ کہا ہے۔ سعید بن جبیر، یہ فقہائے سبعہ سے تھے، بیٹو مدینہ میں 7 فقہاء بڑے مشہور تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا سعید بن جبیر، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کر دیا تھا، سعید بن جبیر کو، کیونکہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ حجاج کے خلاف جو لشکر تھا اس میں شریک تھے۔ حجاج نے ان سے کہا تم میرے خلاف کیوں لڑتے ہو؟ تو سعید بن جبیر نے کہا میں اس لشکر سے بیعت کر چکا ہوں، اس لیے ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ حجاج نے کہا تم میرے متعلق کیا خیال رکھتے ہو؟ کہا میں تجھے عادل قاسط سمجھتا ہوں، عادل قاسط سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے سن کر کہا انہیں تو حجاج کی تعریف کر دی ہے، لیکن ظالم نے کہا تعریف نہیں کی بلکہ مذمت کی ہے۔ ظالم سنا حجاج ہے، یہ عادل کا لفظ ہم بربہم یعدلون سے لے رہا ہے اور مجھے مشرک بنا رہا ہے، اور قاسط کا لفظ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا سے لیا ہے اور مجھے جہنمی بنا دیا ہے۔ حجاج ظالم نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دیا جس طرح چاہے قتل کر، اللہ تو اس سے انتقام لے گا۔ اللہ اکبر۔ حجاج نے بہت زیادہ لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا، تو وہ بیچارے بے بس تھے۔ سعید بن جبیر نے بھی کہا ہاں قتل کر دے، اللہ انتقام لے گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تیری زندگی اور موت ہے؟ حجاج نے کہا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو کہ تیرے ہاتھ میں میری موت و حیات ہے تو تجھے معبود نہ بنا لوں۔ اللہ اکبر، کیسا جواب ہے! ظالم، تیرے ہاتھ میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اگر تیرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تجھے کیا بنا لیتا؟ معبود بناتا۔ اللہ اکبر، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر سیدنا حضرت سعید بن جبیر نے اس ظالم سفاک کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا۔ حجاج ظالم نے انہیں شہید کرا دیا۔
اور اس کا اپنا بیان ہے کہ اس کو راتوں کو نیند نصیب نہیں ہوتی تھی۔ سعید بن جبیر بہت بڑے امام اور محدث، اللہ کے ولی انسان تھے، متقی تھے، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی نیند ختم ہوگی۔ جب سوتا تو نیند میں حضرت سعید اسے گھسیٹتے ہوئے نظر آتے، اور حضرت سعید بن جبیر سے چند ہی دن بعد حجاج ظالم بھی مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ان بیچاروں کا گناہ کیا تھا؟ حق گوئی ان کا گناہ تھا، حق گوئی، دین کی طرفداری، حق کا ساتھ دینا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و حدیث کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ملا علی قاری حنفی صاحب نے رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تو عربی میں کتاب مطبوع ہے، پڑھنے والی ہے۔ انہوں نے زندگی کا اکثر حصہ طائف میں گزارا ہے، طائف میں، وہاں ہی ان کی قبر ہے۔ اور جس جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیا، آج وہاں بہت بڑی مسجد بھی ہے، جامع مسجد ابن عباس۔ جب ہم ادھر داخل ہوتے ہیں طائف میں، اس کونے کی طرف، رستے کی طرف بہت بڑا گیٹ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے باب ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ماشاءاللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں اس کی سند کے حوالہ سے۔ اسی طرح کچھ اور باتیں بھی سند کے حوالہ سے میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 5 ہے نا، 5 نمبر دیتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ بیٹا، ایسے نا یہ ساری حدیثیں نکالو، اب وہاں پر بات کرنی ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث کے نمبر دیکھ کر وہ حدیثیں نکالو صحیح بخاری سے۔ اچھا میرے عزیزو، ابو موسیٰ بن ابی عائشہ سے اس حدیث کو بیان کرنے والے سفیان بن عیینہ، ابو عوانہ، اسرائیل، جریر اور عبیدہ بن حمید ہیں، اور عبیدہ بن حمید ہیں۔ دوسری بات، جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں 4927 میں لکھا ہے نا وکانہ ثقۃً، جب ہم دیکھتے ہیں مسند حمیدی، تو امام حمیدی نے لکھا ہے حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ وکانہ من الثقات، وکانہ من الثقات، اور یہ ثقہ راویوں میں سے تھے۔ یہاں یہ ممکن ہے امام بخاری نے جو لکھا ہے وکانہ ثقۃً، یہ امام حمیدی کی وجہ سے ہی لکھا ہو، ہے نا جی، ان کے استاد تھے نا، وہاں سے لیا ہو اور اس کو لکھ دیا وکانہ ثقۃً، اور تھے بھی یہ ثقہ، کچھ شبہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر مثلا نکالو 4928۔
27 28 में इकट्ठी दिसे हैं। अच्छा बेटो, अब हम इस हदीस पर निशानी लगा दो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 5 नंबर हदीस पर मुख्तलिफ अपनी किताब के आगे जो अबवाब कायम किए हैं, क्योंकि इसका भी ताल्लुक एक तफसीर के साथ है, तो ज्यादा फकाहत और फकीहाना इस पर अबवाब कायम नहीं हुए, क्योंकि मसला ही आम है। तो इस वजह से हाँ, जहाँ मसला भी अहम होता है तो इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन बड़े बड़े अहम अबवाब कायम करते हैं। सूरतुल क़ियामा किताब तफसीर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 4927, 4928 और 4929 में बाब ये कायम किए हैं। बाबुन बकौलु ला तुहरिक बिलिसानक लिताजल बि, यही बाब है ना। 4928 में बाबुन इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना, यही बाब। 4929 में बाबुन फाइजा करअनाहु फत्तबि कुरआन। आगे समझ। साबित क्या हुआ, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक एक आयत लेकर उसी को बाब का नाम दे रहे हैं, उसी को बाब का नाम दे रहे हैं। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अहादीस मुबारका के टुकड़े भी अबवाब में लिख देते हैं, हदीस के टुकड़े भी। जिस तरह आयात करीमा को ही एक आयत को बाब में लिखा, नीचे हदीस, फिर अगली आयत को बाब में लिखा, नीचे हदीस आयत को लिखा, इसी तरह हदीसों के टुकड़े भी अबवाब में लिख देते हैं। इसी तरह ये हदीस सही बुखारी में 7524 नंबर है, 7524। ये किताब तौहीद में इमाम बुखारी इसी रिवायत को लाए हैं। इसमें जो बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, बाबू कौलिल्लाहि ताला ला तुहर्रिक बिही लिसानक, आयत करीमा को ही लिखा। आगे लिखते हैं वफ़ेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैसु युनज़लु अलैहिल वहयु, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फेल जब आप पर वही नाजिल की जाती थी। बेटो, जब वही नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल होती थी ना शुरू में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने होंठों मुबारकों को हरकत देते थे। क्यों? ताकि उसको याद करें। अल्लाह ताला ने फिर फरमा दिया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप पर वही नाजिल हो रही हो, आपने होंठों को हरकत नहीं देनी। इस कुरान को आपके सीने में महफूज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसको किताब तौहीद में भी लेकर आए हैं। अच्छा, इसके तहत इमाम बुखारी अबू हुरैरा से एक हदीस नकल करते हैं। वकाल अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल्लाह ताला अना मआ अब्दी इज़ा ज़करनी व तहर्रकत बी शफता, मैं उस बंदे के साथ हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है, व तहर्रकत बी शफता, और मेरी वजह से, मेरे जिक्र की वजह से उसके होंठ हरकत करते हैं, उनके होंठों ने मेरी जिक्र की वजह से हरकत की। अच्छा, जब भी बाब और हदीस की आपस में मुताबिकत समझ ना लग रही हो तो फतहुल बारी है, जितने भी शुरुआत हैं, या मुस्तकिल कुतुब भी लिखी गई हैं मुनासबत के लिहाज से, हमने उनकी तरफ मुराजत करनी है, वहां ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। अच्छा जी,
اسی طرح اس حدیث کو 5044 نمبر پر لائے ہیں، 5044 نمبر پر۔ دیکھیں بیٹا، یہ آگی حدیث 5044 نمبر، کتاب فضائل القرآن، کتاب فضائل القرآن، باب الترتیل فی القراءہ، باب الترتیل فی القراءہ، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، قرات کرنے میں ترتیل کا بیان۔ اسی طرح بیٹو امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب الخبر الموجب لاستماع قراءت القرآن، قرآن لفظ شاید مٹا ہوا ہے، والانصات لہ، یعنی جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کو غور سے سننا واجب ہے، غور سننا واجب ہے، اس خبر کا بیان اور اس کے لیے خاموش رہنے کا بیان۔ والدلیل علی ان المتعلم اذا انصت للقراءة واستمع يكون اوعى له من الذي يقرأ مع القارئ۔ کیا مطلب؟ امام ابو عوانہ فرماتے ہیں اور اس مسئلہ میں بھی دلیل ہے کہ طالب علم جب استاد کے سامنے بیٹھا ہے خاموشی کے ساتھ باتیں سن رہا ہے، غور سے سنتا ہے باتیں، وہ زیادہ یاد کر لیتا ہے، زیادہ یاد رکھ لیتا ہے اس شخص کی بنسبت جو استاد کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ایک بچہ جو شاگرد ہے استاد کے ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا ہے وہ کم یاد رکھے گا اس کی نسبت جو غور سے سنتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابو عوانہ نے باب قائم کیا ہے، حدیث نمبر 3785 سے پہلے۔ امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان حدیث نمبر 39 سے پہلے یہ باب قائم کیا ہے، ذکر استعجال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی جلدی کا ذکر، فی تلقف الوحی، وحی کو لینے میں، عند نزولہ علیہ، آپ علیہ السلام پر نازل ہوتے وقت، یعنی آپ علیہ السلام اس کو جلدی جلدی لینا شروع کر دیتے تھے۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی حافظہ اللہ نے اسی حدیث پر الجامع الکامل حدیث نمبر 8560 جو نیا ایڈیشن ہے، دوسرا ایڈیشن ہماری طبع والا، اس میں اس پر باب قائم کرتے ہیں، باب جمع القرآن فی صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں جمع ہونے کا بیان ہے نا۔ ان علینا جمع ہو، کیسے جمع ہو، تو جمع ہو سے مراد کیا ہے؟ دوسری حدیث میں وضاحت ہے آپ کے سینہ مبارک میں۔ شیخ اعظمی صاحب حافظ اللہ نے یہی باب قائم کیا کہ اس کو سینے میں جمع کرنے کا بیان۔ صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث جب اور کتابوں میں آئی ہے وہاں میں اور بھی کئی ایک اضافے موجود ہیں۔ ایک اضافہ میں بتانا چاہتا ہوں، الایمان لابن مندہ، الایمان لابن مندہ میں ہے
اور بھی کی کتابوں میں ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا انا احرک شفتئی، میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں کما رأیت ابن عباس، جیسے میں نے ابن عباس کو دیکھا یحرک، وہ حرکت دے رہے تھے۔ ایسا سمجھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرکت دے کر صحابہ کو دکھلایا، ابن عباس موجود تھے، ابن عباس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی کہ نبی پاک نے اس طرح حرکت دی تھی۔ پھر آگے سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بھی اپنے شاگردوں کو حرکت کر کے دکھلایا کہ اس طرح سیدنا ابن عباس نے حرکت دی تھی۔ یہ ابن مندہ حدیث نمبر الایمان ابن مندہ مراد ہے 699 میں بیان کیا ہے، اور اسی حدیث کو 690 میں جب لائے ہیں تو اس کے آخر میں یہ بھی اضافہ کیا ہے، وقال الحمیدی فی حدیثی، اور حمیدی نے اپنے حدیث میں بیان کیا ہے کان نبی حرک بہ لسانہ ووصف سفیان یرید ان یحفظہ۔ امام حمیدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جب ہمیں سفیان بن عیینہ نے بیان کی تو سفیان بن عیینہ نے بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، کیوں؟ ان یحفظہ، تاکہ وہ اس سنت کو، اس حدیث کو بیان کرتے وقت جو نبی علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، یہ سنت اور یہ طریقہ یہ محفوظ ہو جائے۔ سمجھ لگی نا بیٹو؟ صحابی نے، پھر ان کے شاگرد سعید بن جبیر نے، پھر آگے جا کر سفیان بن عیینہ نے بھی اسی طرح حرکت دی۔ سبحان اللہ، یعنی ان محدثین کو محبت ہوا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے۔ ہاں، جب ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ کس طرح حرکت دی تھی۔ بظاہر حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہے، آپ کوئی چیز پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، میرے پر پڑھیں، وہ پڑھ رہا ہے کوئی لمبی یاد پڑھیں، بس 3 بجے پڑھیں، ادھر دیکھو بیٹا میری طرف، وہ پڑھتا جا رہا ہے، میں ساتھ ساتھ خاموشی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میرے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والی، نازل ہونے والی آیت ہی پڑھتے تھے نا، تو اسی طرح اپنے ہونٹوں مبارکوں کو حرکت دینی شروع کر دیتے جیسے آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو بظاہر انشاءاللہ جیسے میں نے حرکت دی اپنے ہونٹوں کو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کے مطابق اس کو پڑھتے، ہر ہر پر ہونٹ نہیں لگتے ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں جہاں لگتے ہیں وہاں لگے ہوں گے۔ ہاں، جب ہم نے اپنے استادوں سے پڑھی تو ہمیں انہوں نے یہ بتایا نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات، یہی حدیث مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث بولو متفق علیہ ہے۔ مسند احمد کی ہمارے پاس جو تحقیقات ہیں ان میں سے ایک تحقیق ہے شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کی، یہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ جب ان کی ہم تحقیق کا مطالعہ کر رہے تھے انہوں نے لکھا اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح لکھا۔ مسند احمد جو ان کی تحقیق سے چھپی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح شعیب ارناؤت رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی مسند احمد جو 50 جلدوں میں چھپی ہے، مؤسسہ رسالہ والوں نے شائع کی ہے، وہ متفق علی حدیث کو لکھ دیتے ہیں اسنادہ علی شرط شیخین، وہ منہجی غلطی ہے، وہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح جب حدیث متفق علیہ ہے تو متفق علی حدیث پر یہ لکھ دینا
اسنادہ صحیح یہ درست نہیں ہے. اسنادہ صحیح یہ مجمل بات ہے، حالانکہ وہ حدیث بخاری مسلم کی ہے جو صحت حدیث کے مراتب ہیں، 7 درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ متفقن علیہ کا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کا. یہاں پر بطور فائدہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں، مسند احمد پر کام، پھر سنن ترمذی پر کام، اور بھی کئی کتابیں احمد شاکر مصری رحمہ اللہ محدث نے لکھی. ان کی تحقیقات میں کئی ایک کمزوریاں موجود ہیں تحقیقات میں، کیونکہ آپ بھی انشاءاللہ آپ نے کل کو کتب سے استفادہ کرنا ہے، آپ کر رہے ہیں. احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کی کتابوں میں جو انہوں نے تحقیقات کی ہیں کئی ایک کمزوریاں موجود ہیں. یہ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی کتاب نسل النبال یہ میرے ہاتھ میں ہے، 4 جلدوں میں مطبوع ہے. پہلی جلد صفحہ نمبر 183 سے لے کر 198 تک لکھ لیں، 183 سے لے کر 198 تک. احمد بن محمد شاکر رحمہ اللہ کے حوالہ سے ہی شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ ان کو تحقیق حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں لگی تھیں، منہجی غلطی، اصولی غلطی، جرح و تعدیل میں غلطی، تحقیقی حدیث میں غلطیاں لگی تھیں. تو یہ بات اس لائق ہے اس ساری کو پڑھا جائے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. داؤد بن حسین جب اکرمہ سے روایت بیان کریں تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ ہر کتاب علوم حدیث جرح و تعدیل کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، طلبہ کوئی پتہ ہے. داؤد بن حسین اکرمہ کی روایت بیان کریں تو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی، لیکن شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. یہ غلطی ہوئی نا، اسے کہتے ہیں اصولی غلطی. جب ایک راوی کے متعلق جو مین اصول تھا وہی مجھے غلطی لگی ہے تو کتنی روایات اسی طرح آئیں گی اسی سند سے، تو میں تمام کو صحیح کہتا رہوں گا. کچھ حوالے بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں. مسند امام احمد میں حدیث نمبر 1876، 2366، 2382 اور 2387 نمبر حدیث ان کو صحیح قرار دیا ہے داؤد بن حسین عن اکرمہ کی روایات کو. اسی طرح کئی روایات کو حسن قرار دیا ہے یہی سند سے، مثلا حدیث نمبر 2728 ہے اور 2729 ہے. سمجھ لگی میرے خیال میں. اسی طرح احمد شاکر مصری رحمہ اللہ ابن لہیہ ان کو سکہ قرار دیتے تھے کہ وہ سکہ راوی ہیں، حالانکہ وہ سکہ نہیں ہیں. اچھا جی، پھر ایک اور بہت اہم اصول، امام بخاری تاریخ کبیر میں جس راوی پر خاموشی اختیار کریں محدثین کے ہاں یہ ہے نہ وہ توثیق ہے نہ وہ جرح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں جس راوی پر خاموشی اختیار کریں اس راوی کا حکم کیا ہے؟ بھائی کوئی حکم نہیں ہے، نہ وہ سکہ راوی ہے نہ وہ ضعیف ہے. امام بخاری کے ہاں اس کی ہمیں تحقیق کرنی ہے، امام بخاری کی دوسری کتابیں دیکھنی ہیں، احمد جرح و تعدیل کی دوسری کتابیں دیکھنی ہیں، دراسہ کرنا ہے، پھر جو ثابت ہوگا محدثین کے اصول اور منہج کے مطابق وہی حکم لگایا جائے گا یہ راوی سکہ یا ضعیف ہے. احمد شاکر مصری رحمہ اللہ امام بخاری کی جس پر خاموش رہیں
اس کو بھی توثیق سمجھتے تھے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حاتم رازی ابن ابی حاتم رحمہ اللہ الجرح و تعدیل میں جس راوی کو پر خاموشی اختیار کریں، یعنی راوی کا نام لکھا ہے، اس عاشق لکھتے ہیں، لیکن وہ راوی سکہ ہے یا ضعیف ہے، یہ ذرا نقل کی توثیق نقل کی نہیں کی، تو احمد شاکر مصری رحمہ اللہ فرما دیتے تھے یہ بھی توثیق ہے ان کی طرف سے، حالانکہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو ہمارے لیکچر ہے امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں منہج کی کتاب میں، اس میں ہم نے تفصیلاً اس پر بات کی تھی۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں، بہت زیادہ مثالیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ الکبیر میں خاموشی اختیار کر رہے ہیں اور اسی راوی پر اپنی کتاب الضعفاء میں اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ آئی سمجھ؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ امام بخاری کا خاموشی اختیار کرنا وہ توثیق ہوتی نہیں۔ کچھ مثالیں، مثلا حارث بن نعمان اللیثی صحیح تاریخ الکبیر میں خاموشی اختیار کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284، اور ضعفاء میں کہا، الضعفاء اپنی کتاب میں 61 نمبر راوی ہے، منکر الحدیث، یعنی منکر الحدیث راوی پر تاریخ الکبیر میں خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو کیا خاموشی توثیق ہوگی؟ پھر توثیق نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن محمد بن عجلان راوی ہیں، ساکت عنہ، خاموشی اختیار کی ہے تاریخ الکبیر میں، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 188 ہے، اور الضعفاء میں کہا لا یتاب علی حدیثی، اس کی حدیث کی مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن یعلا بن مرہ پر خاموشی اختیار کی ہے، جلد 3 صفحہ 235 ہے، اور الضعفاء میں کہا فیہ نظر، اس میں نظر ہے، پتہ نا آپ کو جس راوی پر امام فیہ نظر کہیں وہ بھی سخت جرح ہوتی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن زیاد ہے، اس پر خاموشی اختیار کی ہے، جلد 3 صفحہ 283 ہے، اور الضعفاء میں کہا فی حدیث بعض المناکیر۔ اسی طرح عاصم بن عمر البجلی راوی ہیں، تاریخ کبیر جلد 3 صفحہ 491 میں خاموشی اختیار کی ہے، اور الضعفاء میں اس کو ذکر کیا ہے، راوی نمبر 280۔ بہرحال یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ امام بخاری ابن ابی حاتم رازی جس پر خاموشی اختیار کریں وہ راوی سکہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ احمد شاکر مصری صاحب کا درست نہیں تھا۔ سکہ کی زیادتی کب قبول ہے کب نہیں قبول، اس حوالہ سے بھی احمد شاکر مصری صاحب کو غلطی لگی تھی۔ راجح بات یہ ہے کہ سکہ کی زیادتی نہ مطلقاً قبول ہے نہ مطلقاً مردود ہے، بلکہ تفصیل ہے، قرائن، شواہد، دلائل، خارجی دلائل دیکھے جائیں گے، مخالفت وغیرہ دیکھی جائے گی۔ بس اوقات سکہ کی زیادتی قبول ہوتی ہے اور بس اوقات سکہ کی زیادتی مردود ہوتی ہے۔ کچھ علماء سکہ کی زیادتی کو مطلقاً کہتے قبول ہے، ان کی بات مردود ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے فاضل دوست اور ہمارے شاگرد علم حدیث میں امریکہ سے رضا حسن حافظہ اللہ، رضا حسن صاحب، انہوں نے پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے ایک مقالہ لکھا، 50 محدثین کی عبارتیں، معتبر محدثین، متقدمین وغیرہ، متاخرین بھی بعد، ان کی جمع کی عبارتیں کہ وہ سکہ کی زیادتی کو رد کرتے تھے، یعنی محدثین کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہر زیادتی مطلقاً مردود ہے یا ہر ہی زیادتی مطلقاً قبول ہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ تفصیل ہے، اور ابو اسحاق صاحب کا بھی یہی موقف ہے۔ اور بھی کئی ایک کمزوریوں پر شیخ ابو اسحاق صاحب نے بحث کی ہے، بلکہ انہوں نے احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کے اوہام پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمجھ لگی بیٹو؟ سمجھ لگی؟
بیٹو اسی کے ساتھ ہماری یہ حدیث مبارک ختم ہوئی. اس کی سندوں پر مختصراً بحث، اس کے متن پر مختصراً بحث، اور جو مزید اضافے تھے فقہ المحدثین وغیرہ سے وہ بھی ہم نے کچھ بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حمد و ناصر ہو. اس حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث سے استنباط جو شیخ الاسلام ابن حجر نے فتح الباری میں کیا ہے یا دیگر شارحین حافظ محمد گوملی صاحب نے استنباط کیا ہے، مزید فوائد وہ احسان صاحب اپنے لیکچر میں بیان کی. اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 5 مکمل ہوئی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.